السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ہر تعریف اور ہر ادب اسی کو زیبا ہے۔ ہر قولی و فعلی ادب اسی کے جناب کے لائق ہے۔ اس کی دو بنیادی وجہ ہے۔ ایک، اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے اور تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تاریخ انسانیت گواہ ہے کہ اس دنیا میں جس قدر اللہ تعالیٰ کو چاہا گیا، جس قدر اس سے محبت کی گئی، جس قدر اس پر جان و مال نچھاور کیا گیا، جس قدر اس سے فریادیں کی گئی، کائنات میں کوئی دوسرا اس کا ہم پایا نہ پایا گیا۔ پس تمام عظمتوں اور بلندیوں کی معراج اور محبتوں اور چاہتوں کی انتہا اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اس کے جناب میں ہر قولی و فعلی ادب کا لحاظ رکھے۔ یہ فطری تقاضا ہے کہ اپنے محسن و مربی کا ادب و لحاظ ہر آن اور ہر شان رکھا جائے، ملحوظ رکھا جائے۔ اگر انسان غور کرے تو اپنا انگ انگ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں ڈوبا ہوا پائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ عزت نہ دے تو انسان ذلیل و خوار، وہ صحت نہ دے تو انسان بیمار و ناچار، وہ عقل نہ دے تو انسان دیوانہ، وہ سماعت نہ دے تو انسان بہرا، وہ گویائی نہ دے تو انسان گونگا، وہ بینائی نہ دے تو انسان اندھا۔ بس اللہ تعالیٰ ہی حقیقی محسن ہے۔ جبین نیاز بھی اسی کے سامنے جھکے اور ہر ادب بھی اسی کے چوکھٹ پر نچھاور کیا جائے۔ جن مقدس ہستیوں کو معرفت الہی نصیب ہوئی، ان کی زندگی کا گوشہ گوشہ ادب کے عطر سے معطر نظر آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے وقت بارگاہ الوہیت میں مقام تجلی تک پہنچے تو اس قدر باادب اور باوقار کہ رب کائنات نے خود گواہی دی، ما زاغ البصر وما طغی، نہ نگاہ بہکی نہ حد سے آگے بڑھی۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، آنکھ نے جو دیکھا پورے تمکن اور اتقان سے دیکھا، نہ نگاہ ادب کی وجہ سے ٹیڑھی ترچھی ہو کر دائیں بائیں ہوئی، نہ حد سے تجاوز کر کے آگے بڑھی، بس اس چیز پر جمی رہی جس کو دکھلانا مقصود تھا۔ بادشاہوں کے دربار میں جس چیز کو دکھلائی جائے اسے نہ دیکھنا، اور جس چیز کو نہ دکھلائی جائے اسے تاکنا، دونوں عیب اور بے ادبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سے پاک تھے۔ حضرت سلطان محمود غزنوی ولی کامل اور بادشاہ وقت تھے۔
ان کا نہایت محبوب وزیر ایاز ایک مرتبہ دربار میں حاضر تھا۔ اچانک اسے وہم گزرا کہ گریبان کا بٹن جلدی کی وجہ سے کھلا رہ گیا۔ چونکہ یہ بات دربار شاہی کے آداب کے خلاف تھی، لہٰذا فوراً اس کا ہاتھ بٹن درست کرنے کے لیے اٹھ گیا۔ عین اسی وقت سلطان محمود غزنوی کی نظر ایاز پر پڑی تو فرمایا، ایاز اور یہ حرکت۔ ایاز ساکت و صامت بادب نفس گم کردہ کھڑا رہ گیا۔ یہ تو ایک مخلوق بادشاہ کی دربار کا حال ہے، پھر اس احکم الحاکمین کے دربار عالی کا تقاضا ہی یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ادب سے حاضر ہوتے جس کی تصویر کشی رب کائنات نے ما زاغ البصر وما طغی سے کی۔ باقی اعضاء کی حرکت کا تو مذکور ہی کیا، دیدار محبوب میں آنکھ کی ٹکٹکی میں بھی فرق نہ آیا، قلب کی توجہ بھی وہیں مرکوز رہی، نہ بہکے نہ بھٹکے۔ سبحان اللہ۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ابتدائی جوانی میں محکمہ پولیس میں ملازم تھے۔ غفلت و بے پرواہی کی زندگی تھی، کم کوش بھی تھے، اکثر اوقات نشے میں دھوت رہتے تھے۔ ایک مرتبہ نشہ اترا تو آپ کسی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر نکلے۔ گلی میں سے گزرتے ہوئے ایک گرے ہوئے کاغذ پر نظر پڑی، دیکھا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہے۔ بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ آپ نے اس کاغذ کو اٹھایا، از راہ ادب صاف کیا اور کسی بلند جگہ پر رکھ دیا تاکہ اللہ تعالیٰ کا نام کہیں پاؤ تلے نہ آئے۔ جب آپ کام سے فارغ ہو کر واپس گھر پہنچے تو ایک ولی کامل آپ کی ملاقات کے لیے آپ کے گھر آئے اور فرمانے لگے، مجھے اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ بشر حافی کو جا کر کہہ دو کہ جیسا تم نے میری نام کو عزت بخشی، اسی طرح میں بھی تمہارے نام کو دنیا میں عزت دوں گا۔ یہ الفاظ آپ کے دل پر بجلی بن کر گرے اور آپ توبہ طائب ہوئے اور روحانی دنیا کے مشاہیر اولیاء میں سے ہوئے۔ اللہ کی نام کے ادب نے آپ کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پوتے حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حرم مکہ میں تشریف لائے۔ مطاف میں آپ کی ملاقات وقت کے بادشاہ ہشام بن عبد الملک سے ہوئی۔ ہشام نے سلام کے بعد عرض کیا، حضرت کوئی ضرورت ہو تو حکم فرمائے تاکہ میں آپ کی کوئی خدمت کر سکوں۔ آپ نے فرمایا، ہشام، مجھے بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر غیر اللہ سے حاجت بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ہشام لاجواب ہو کر خاموش ہو گیا۔ قدرتاً جب آپ حرم شریف سے باہر نکلے تو ہشام بھی عین اسی وقت باہر نکلا اور آپ کو دیکھ کر قریب آیا اور کہنے لگا، حضرت اب فرمائیں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، ہشام بتاؤ میں تم سے کیا مانگوں، دین یا دنیا؟ کہنے لگا، حضرت ہشام جانتا تھا کہ دین کے میدان میں آپ کا شمار وقت کی بزرگ ترین ہستیوں میں ہوتا ہے، لہٰذا کہنے لگا، حضرت
آپ مجھ سے دنیا مانگے۔ آپ نے فوراً جواب دیا، ہشام دنیا تو میں نے کبھی خالق و مالک سے بھی نہیں مانگی، بھلا تم سے کہاں مانگوں گا؟ ہشام یہ سنتے ہی ہشام کا منہ لٹک گیا۔ سچ ہے، جن حضرات کو بارگاہ رب العزت میں فریاد پیش کرنے کے آداب آتے ہیں، وہ دنیا داروں کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے۔